نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد بخاری شریف کی حدیث نمبر 3329 ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آئے ہیں، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا انی سائلک عن ثلاث، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، اور خود ہی بتاتے ہیں لا یعلمہن الا نبی، کہ ان 3 چیزوں کو نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان 3 چیزوں کو اللہ پاک نے صرف اپنے نبیوں کو بتایا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں اول اشراط الساعہ، کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ وما اول طعام یاکلہ اہل الجنہ، وہ سب سے پہلا کھانا کون سا ہے جو اہل جنت کو کھلایا جائے گا۔ تیسرا ومن ای شیء ینزع الولد الی ابیہ، وہ کون سی وجہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کی صورت پر چلا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ماں کی صورت میں باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے، ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض روایتوں میں مطلقاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور بعض روایتوں میں چونکہ یہودی جبریل کے مخالف تھے، تو جہاں مخالفت موجود ہوتی ہے، جس کی مخالفت موجود ہو اسی کو پہلے منوایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب کو جب سمجھا رہے تھے تو اللہ 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 اللہ، ان کو ہر طرف سے اللہ پاک کی ذات کی طرف لے کے آتے، اور جب اللہ کو ماننے والے یہود و نصارہ مخالفت میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنا آپ بھی منوایا ساتھ۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب یہ مجھ سے محبت بھی کرتے تو ان سے کہو کہ میرے پیچھے آگے کھڑے ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب یہ عبداللہ بن سلام چونکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ یہودی جو ہیں جبریل کو اکثر پیغام جو لے کے آئے ہیں عذاب کے حوالے سے جتنے بھی، تو یہ جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھے جبریل نے خبر دے دی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جبریل نے بتایا، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جبریل؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذاک عدو الیہود من الملائکہ، یہودی تو فرشتوں میں سے جبریل کو ہی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس پہ بھی تبلیغ فرما دی۔ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کوئی اپنی مرضی سے تھوڑا ہی آتا رہا۔ جبریل اگر عذاب لے کے آیا ہے، جبریل اگر قرآن لے کے آیا ہے، جبریل اگر کوئی کتاب لے کر آیا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی لے کر آیا ہے۔ اب یہودیوں کو یہ تکلیف ہے کہ قرآن محبوب پاک علیہ السلام پر کیوں لے کے آیا ہے، تو اس میں ان کو جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا، جس رب نے حضرت عزیر کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمال عطا فرمایا، اسی رب نے محبوب پاک علیہ السلام کو کمال عطا فرمایا۔ جبریل سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ خیر، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلی قیامت کی نشانی ہوگی وہ ایک آگ ہے، فنارو، وہ ایک آگ ہوگی، ایسی آگ تحشر الناس، وہ لوگوں کو ہانکے گی۔ اچھا یہ یاد رکھنا، قیامت کی نشانیوں کے متعلق جہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے نا
تو اس وقت کے اعتبار سے جس طرح سمجھانا ممکن تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح کے الفاظ بول کے ان کو سمجھایا۔ جس طرح ہم لوگوں نے کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے، دکاندار کو نہیں پتہ ہوتا یا ہمیں اس کا نام نہیں پتہ ہوتا، تو ہم اپنے انداز سے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، یار وہ اس طرح کی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی ہوتی ہے، حالانکہ ہم نے دیکھی ہوتی ہے، لیکن سامنے والے کی سوچ اور فکر کے مطابق ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فنار تحشر الناس، وہ ایک ایسی آگ ہے جو لوگوں کو ہانکے گی، من المشرق الی المغرب، مشرق والوں کو سب کو اکٹھا کر کے مغرب کی طرف لے جائے گی، یہ مغرب کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل جنت کو سب سے پہلا کھانا دیا جائے گا، سوچیں قیامت ابھی آنی ہے، 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، قیامت ابھی آنی ہے، قیامت کا 50,000 سال کا دن ابھی گزرنا ہے، اور وہ دن گزرنے کے بعد جو اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، ان میں سے جو سارے جنتیوں کو پہلا ناشتہ دیا جانا ہے، آمنہ کے لال اسی کو بھی جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے کلیجے کا کنارہ دیا جائے گا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ بچے کی شکل ماں پہ کیوں جاتی ہے اور باپ پہ کیوں جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد اور عورت کے پانی سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، مرد کا پانی غالب آ جائے تو بچے کی شکل باپ پہ چلی جاتی ہے، اور اگر پانی عورت کا غالب آ جائے تو بچے کی شکل ماں پہ چلی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ جواب ارشاد فرمائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کلمہ پڑھنے کے بعد اور بھی یہودی آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک جگہ چھپ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود آ رہے ہیں، یہ آئیں گے، آپ پہلے میرے بارے میں ان سے پوچھ لیجئے گا، پھر میرا بتائیے گا، وگرنہ یہ تہمتیں لگائیں گے، الزامات لگائیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ آئے یہودی اور بات کرنے لگے تو آپ نے ارشاد میں، تم یہ بتاؤ، تم جو بات کر رہے ہو، تم نے جو پوچھنا ہے، تم بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے۔ انہوں نے کہا، عبداللہ بن سلام تو کمال کے آدمی ہے، ہم میں سے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس کا باپ بھی پڑھا لکھا تھا، وہ نیک آدمی ہے، اس کا باپ بھی نیک آدمی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یہ بتاؤ کہ افرأیتم ان اسلم عبداللہ، اگر عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ جائیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، معاذ اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرمائے اسلام سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو فوراً بول کے کہنے لگے، یہ بندہ بھی شرارتی ہے اور اس کا باپ بھی شرارتی تھا، فوراً مکر گئے۔